کریں, تھوڑی سی سرجری اس طرف بھی دھیان کریں. ہمیں تو 780 سے نواز دیا, ہم ساروں کو بہت بڑا دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. ہم تو چلو جو ہو گئے سو ہو گئے, لیکن جو ملک میں اصل میں چور اچکے ہیں, جو آپ کے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں, جو عوام کی املاک کو, ان کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں, کچھ تھوڑی سی توجہ سے اس طرف بھی ہو اور جینوائنلی ہو. اور یہ بھی میں ضرور کہوں گی کہ رؤوف حسن صاحب پہ وہ جو اٹیک کرنے والے تھے, کچھ تھوڑا سا ان پہ بھی مہربانی کریں, ان کو بھی ڈھونڈ لیں, کیونکہ ہمیں تو بغیر ڈھونڈے ہی ہمیں آپ لوگوں نے 14 مقدمات میں اور 45 مقدمات اوور آل پورے پاکستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں نامنیٹ کر دیا اس دن تو. اور پولیس جیو فینسنگ بھی فوراً ہو گئی, لوگوں کی, خواتین کے, بچوں کی تصویریں بھی ٹی وی پہ بڑی جلدی چل گئی. تو وہ جو 6 لوگ آئے تھے اس دن اور وہ ان پہ قاتلانہ حملہ کر کے گئے, ذرا تھوڑا سا یہ والی ٹیکنالوجی وہاں پر بھی استعمال ہونی چاہیے. فیصل, آج علی امین گنڈا پور میں پیش ہونا تھا, کیا آپ نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی؟ کیا انہیں پیش نہیں ہونے دیا گیا یا وہ خود نہیں پیش ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, علی امین گنڈا پور صاحب کیس میں اپیرنس کے لیے کل رات کو تشریف لے آئے تھے, اور جو ہمیں کنوے کیا گیا, جو ذرائع نے ہمیں بتایا علی امین صاحب کے, کہ ان کے کنسرنڈ آفیشلز نے رابطہ کیا جیل اتھارٹیز سے, اور انہیں بتایا کہ علی امین گنڈا پور جو آج کل CM KPK ہیں, انہوں نے اپنی پیشی میں عدالت میں پیش ہونا ہے. تو جیل اتھارٹیز نے یہ کنوے کیا ہے کہ علی امین صاحب مت آئیں, انہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. جس وجہ سے علی امین صاحب نہیں آئے تو ان کی حاضری معافی کی درخواست ہم لوگ دیں گے. میڈم, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے آلموسٹ سارے کیسز اب ختم ہو چکے ہیں, ایک کیس باقی رہ گیا جس کا فیصلہ کل آنا ہے. رہائی بھی کے بھی امکانات بڑھ گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے حکومت تو نہیں چاہے گی کہ وہ باہر آئیں. کیا دیکھ رہی ہیں معاملات آگے؟ دیکھیں, یہاں پر چاہت چلے گی یا رول آف لا چلے گا, صرف یہی معاملات ہیں. اور یہ الحمدللہ اس سارے ایپیسوڈ میں سے کچھ اور نکلا ہے یا نہیں نکلا 9 مئی سے, یہ ضرور سارے پاکستان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق نہ کیسز بنتے ہیں نہ کیسز ختم کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے جو بھائی ہیں, یہ سارا دن آئین کی پروٹیکشن کے لیے, قانون کی کتابوں کے مطابق جو ہے وہ آئین اور قانون کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے عدالتوں میں جا کے ہمارے لیے کیسز لڑتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ شام کو ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کا کوئی اور کیس نکال کے ہم عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں بند رکھیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سیاسی انات, سیاسی جو ایک بغض کا اور ایک وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی ہر دل عزیز سب سے بڑے لیڈر کو, وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہ ان پہ نہ ان کی بیگم صاحبہ پہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ان کو کہا جائے کہ یہ مجرمین ہے. ٹوٹل یہ انہوں نے اپنا جو جھوٹ تھا وہ خود ایکسپوز کر دیا ہے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ بشرا بی بی کو 3.5 سال کی حکومت جب ہماری تھی, ہر روز آپ دیکھ لیں کہ کبھی فرا گوگی کے نام سے, تو کبھی جی فلاں جگہ کرپشن ہو رہی ہے, وہ فلاں سے مل کے یہ لے لیا ہے, اور جس وقت اندر بند کیا یا انہیں سزا دی ہے تو پھر وہ لے کر کے آئے عدت کیس, یعنی خواتین کے وہ نجی معاملات جو ایک اسلامی اور ایک جمہوری معاشرے میں کبھی آپ لوگوں نے نہ سنے تھے, وہ ہم عدالتوں میں جا کے سنتے ہیں. پاکستان کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں اس کیس میں جس طریقے سے آن سٹیک کی گئی ہیں, جو الفاظ بولے جاتے ہیں, جس طرح کردار کشی کی گئی ہے, جو گند اچھالا گیا ہے, اس کی بھی اللہ معاف کرے. تو اس طرح کے مثالیں ہمیں اپنے ملک میں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرور یہاں پہ کہوں گی کہ 29 مئی کو فیصلہ آنا تھا, اور یہ ہمارے ساتھ جو لیگل مائنڈز کھڑے ہیں یہ آپ کو بتا سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی, سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ 34-35 سال کی ان کی وکالت کے زندگی میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ سنانے کی بجائے خاور مانیکا کی غلاظت بھری تقریر سنا دی جائے, وہاں خواتین کو گندے اشارے کیے جائیں, وہاں پر گالی گلوچ کی جائے, عمران خان صاحب کو گندی گالیاں ننگی ہمارے سامنے دی گئی, اور اس کے بعد جو وکلا وہاں کھڑے ہوئے آرگیومنٹ دے رہے تھے ان سب پہ بعد میں پرچے کاٹ کے ان پہ 780 لگا دی جائے, اور جس وقت ایویڈنس کے طور پہ کہا جائے کہ اس کمرے کی فوٹیج منگا دیں CCTV کی, تو وہ فوٹیج بھی غائب ہو جائے. تو اتنی دیکھیں یہاں پر یہ چوپٹ راج نہیں ہونا چاہیے. اتنی لا قانونیت جو ہے وہ انسان لوگوں کو فرسٹریشن کی طرف لاتی ہے. ہم نے ہمیشہ آئین کی پابندی کی ہے, قانون کی پابندی کی ہے. ہم پہ آپ نے ان عدالتوں میں ان پولیس کو استعمال کر کے الزامات لگائے, جھوٹے مقدمے بنائے, یہ جھوٹی FIR ہم پہ کاٹی, ہم پھر بھی آتے ہیں قانون کی پابندی کرتے ہوئے, اپنی عدالتوں کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں. اس لیے آج دیکھیں صبح سے سب لائن حاضر ہوئے ہیں, ٹائم پہ آئے ہیں, آ کے ہم نے جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے, اپنی حاضریاں دی ہیں. آج میرا الیکشن ٹریبیونل میں بھاولپور میں کیس اس وقت لگا ہوا ہے, لیکن میں یہاں حاضر ہوئی ہوں اور وہاں میں نے اپنے وکلا کو بھیجا ہے.
اور اگلی دفعہ کے لیے ان کی انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ان پرسن حاضر ہونا ہے. تو ایک ہی ٹائم پہ ہم پہ 8 جگہوں پہ کیسز ہیں, 8 جگہوں پہ ہمیں عدالتیں بلا رہی ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں. خان صاحب اپنے کیسز میرٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, حالانکہ کیس کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں یہ صرف کہوں گی کہ انشاءاللہ پوری امید ہے. یہ ساری سیاسی اناد اور ایک سیاسی وکٹمائزیشن ہے. تکلیف صرف یہ ہے کہ ملک کا جو اصلی وزیر اعظم ہے, فارم 45 کی جو حکومت بنتی ہے, اس کو فارم 47 والے باہر نہیں آنے دینا چاہتے. انا کی جو اپنی بھینٹ یا ایک کہتے ہیں کہ سیاسی اناد اور جو دشمنی ان کے دل میں یا بغض ہے, اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس جیل میں بند کیا گیا ہے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی ہمیں کس کس قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں, اور وہاں پر بھی ریزرو سیٹس کا کیس لگا ہوا ہے. مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا ہے, پھر بھی ہم آئین اور قانون کے تحت انہی عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہیں سے جا کے انصاف کی امید رکھ رہے ہیں. اور ہمارے وکلاء کی ٹیم کو سلام ہے, صبح دوپہر شام انہوں نے 9 مئی کے بعد جتنی فستائیت تھی اس کا مقابلہ کیا. اور آج اگر ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور آج اگر ہمارے پیچھے وہ جس طرح پہلے پکڑ دھکڑ تھی اس سے کوئی کمی آئی ہے, اس کی وجہ ہماری یہ لیگل ٹیم ہے, ہمارے یہ بھائی ہیں جنہوں نے آئین کو بھی یہاں پہ اپہیلڈ کیا ہے, جس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا ان سارے جو ٹولے نے 47 فارم والوں نے. اور ساتھ میں عدالتوں کی سینکٹیٹی بھی واپس کی ہے, اور ساتھ میں ان ججز کو بھی سلوٹ پیش کروں گی. ان ججز کو ضرور سلوٹ پیش کروں گی جو اس ساری فستائیت کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں, حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور منصف ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اصل آپ کبھی اڈیالہ جیل, کبھی ATC, کبھی کسی عدالت میں, کبھی کسی عدالت میں. آج کتنے ملزمان پیش ہوئے, اور آج چونکہ چالان بھی تقسیم ہونے تھے نہیں ہوئے, پروسیکیوشن نے کیا بتایا؟ شبیر ڈار صاحب, جہاں تک مختلف عدالتوں میں جانا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ PTI کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہماری عدلیہ ہماری آخری امید ہے, اور ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے. تو جہاں تک کیس پروسیڈنگز کی بات ہے, آج فریمنگ آف چارج کے لیے کیس نہیں تھا, آج ڈسٹریبیوشن آف کاپیز کے لیے تھا, جو لیگل پروسیجر ہے کرمنل ٹرائل کا. جہاں تک مختلف عدالتوں میں جانا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ PTI کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہماری عدلیہ ہماری آخری امید ہے, اور ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے. تو جہاں تک کیس پروسیڈنگز کی بات ہے, آج فریمنگ آف چارج کے لیے کیس نہیں تھا, آج ڈسٹریبیوشن آف کاپیز کے لیے تھا, جو لیگل پروسیجر ہے کرمنل ٹرائل کا. اس میں پہلے ڈسٹریبیوشن آف کاپیز ہونی ہے, اور اس کے بعد پھر چارج فریم ہونا ہے, اور اس کے بعد ایویڈنس ہونی ہے. جہاں تک مختلف عدالتوں میں جانا ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ PTI کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ہماری عدلیہ ہماری آخری امید ہے, اور ہمیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے. تو جہاں تک کیس پروسیڈنگز کی بات ہے, آج فریمنگ آف چارج کے لیے کیس نہیں تھا, آج ڈسٹریبیوشن آف کاپیز کے لیے تھا, جو لیگل پروسیجر ہے کرمنل ٹرائل کا. اس میں پہلے ڈسٹریبیوشن آف کاپیز ہونی ہے, اور اس کے بعد پھر چارج فریم ہونا ہے, اور اس کے بعد ایویڈنس ہونی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو. دعا کریں کہ میری یہاں حاضری جلدی ہو, میں کرواتی ہوں پھر آپ کے دعا کریں آپ. باہر ہی رہوں. نہیں آپ